بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وليضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اس سے پچھلے درس میں ہم نے عورتوں کے پردے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. آج انشاءاللہ اسی ضمن میں ہم کچھ آگے کو چلیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ وہ تمام رشتے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے محرم کہا ہے اور ان سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے، اس بارے میں اور اس بارے میں کہ کس سے کتنا پردہ ہے اور کس سے کتنا پردہ نہیں ہے، اس بارے میں پردے کا جو لباس ہے، جلباب ہے، اس کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پردہ عورت کا ایک حیا، وقار اور اس کی زینت، اس کی عصمت کی نشانی. لیکن افسوس کہ آج یہ نشانی کھو دی گئی، کھس گئی. یہ نشانی آج ایک نام کی حد تک باقی، جس کے لیے آج پورا عالم کفر ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے کہ وہ ممالک جہاں پر عورت کے لیے پردہ کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے، ان کے خلاف تحریکیں چلائی جائیں، عورتوں کی آزادی کے نام پہ تحریکیں اور احتجاجی سیمینار کیے جائیں، اور اس کے پیچھے خود ان ممالک کی عورتیں جن کی زندگی کا صرف یہ مقصد ہے، جو پردے کے نام کو ختم کر دینے کے پیچھے صرف یہ سوچ لے کے بیٹھی ہیں کہ ہمیں آزادی میسر ہو اور معاذ اللہ ہم روڈوں کے اوپر حیوانوں کی طرح برہنہ پھریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اسلام نے تمام ایسے رستے جو گمراہی کو، جاہلیت کو یا جاہلیت کی کسی چیز کو بھی ظاہر کرتے ہوں، اسلام نے ان کا دروازہ بند کر دیا ہے. اور یہ چیز الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے باب کے اندر مکمل داخل ہے
کہ جہاں برائی دیکھو اسے روکو، اسے ختم کرو، اور اس کو ختم کرنے کے لیے جس حد تک جا سکتے ہو جاؤ۔ جزائے خیر کی مستحق ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے المملکت العربیۃ السعودیہ کو اور اس کے حکمرانوں کو، کہ باوجود پوری دنیا کا پریشر، پوری دنیا کی کوششوں کے، انہوں نے اس چیز سے سودے بازی گوارا نہیں کی، اور وہ عورتیں جو ڈرائیونگ کے نام پہ آزادی چاہتی ہیں، جو پردے کے نام پہ آزادی چاہتی ہیں، ان کا رستہ بند کیے ہوئے ہیں تاکہ کہیں دنیا کو یہ موقع نہ مل جائے کہ وہ عالم اسلام کا مرکز، جہاں سے پوری عالم اسلام رہنمائی لیتی ہے، جہاں سے عالم اسلام کو رہنمائی کے دروازے اور ابواب ملتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ کہنا شروع کر دیں کہ آج وہ رہنمائی کا مرکز بھی ضائع ہو گیا اور اس رہنمائی کے مرکز کے اندر بھی یہ کام ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ ان حکمرانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انہیں استقامت عطا فرمائے کہ دنیا کی ان شرارتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مومنات کو کہو، اے میرے نبی مومنات کو کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو جھکا لیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس موضوع پہ ہم نے پچھلے درس میں جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہم نے بات کی، آج اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت کسی کو ظاہر نہ کریں سوائے اس ظاہری زینت کے جو طبعی طور پہ ظاہر ہے، یعنی لباس۔ اس سے مراد بعض علماء نے یہ لے لیا کہ اس سے مراد ظاہری زینت سے ہاتھ، پاؤں، چہرہ ہے کہ ان کا پردہ نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ امہات المؤمنین کا عمل جو قرآن اور سنت کی عین عکاسی اور ترجمانی اور اس کی ایک عملی مشق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مواعظ حسنہ ہمیں ملتے ہیں، ان کے اندر یہ بات بالکل واضح موجود ہے کہ عورت جب پردہ کرے گی تو اپنے چہرے کو بھی اچھی طرح ڈھانپے گی، اس کا چہرہ قطعا ننگا نہیں ہوگا، اور ہاتھوں میں وہ دستانے بھی استعمال کرے گی۔ اور اس سے مراد کہ وہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ وہ اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، ہاں وہ زینت جو ظاہری طور پہ ظاہر ہے سوائے اس زینت کے، یعنی لباس، کیونکہ لباس کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا، خواہ وہ عبائے کی شکل میں ہو یا نارمل لباس کی شکل میں، وہ چھپایا نہیں جا سکتا، وہ طبعی طور پہ ظاہر ہے، اس کی اجازت قرآن نے دے دی۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ عورت اپنا نارمل لباس پہن کے بازار میں آ جائے، اپنا عام لباس پہن کے بازاروں کے اندر گھومتی پھرے، قطعاً نہیں۔ حجاب کے اندر، جلباب کے اندر اپنے آپ کو اوڑھ کے مکمل طور پہ ڈھانپ کے وہ باہر نکلے گی، ہاں اس کے بعد جو لباس ظاہر ہے اس کے عبائے کی شکل میں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو تو ہوتا رہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا وہ لباس اس کے لیے عزت اور شرف کا لباس ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، یہ کام ان کے لیے بڑا ہی اچھا اور بہترین ہے کہ لوگ انہیں پہچان لیں، یہ شرفاء ہیں، یہ باحیا اور باکردار عورتیں ہیں، اور ان کے رستے سے ہٹ جائیں اور انہیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور آج ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بڑی مشہور ہے کہ ایک عورت نیو یارک جیسے شہر میں جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اس شہر میں 5 گھنٹے اپنے نارمل لباس میں اور 5 گھنٹے عبایا پہن کے گھومتی ہے، اس میں اس کا چہرہ بھی ننگا ہے، لیکن سبحان اللہ قرآن نے جو بات کہہ دی ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، جب وہ عبایا پہن کے نکلی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور جب تک وہ 5 گھنٹے اپنے لباس کے اندر گھوم رہی تھی، ہر دوسرا شخص جس کے قریب سے وہ گزرتی تھی وہ اس پہ آوازیں کستا تھا، کوئی اس سے اس کا نمبر مانگ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ ڈیڑھ مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام جاہلیت کے کام ہیں جن کو اسلام نے منع کر دیا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ میرے نبی کی بیویوں کو کیا کہا؟ میرے نبی کی بیویوں وقرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھ جاؤ،
اپنے گھروں میں قرار پکڑو. یہ حکم خاص طور پہ نبی کی بیویوں کے لیے اور عام طور پہ ہر مومنہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھے، جب تک اس کو کوئی کام نہیں، با مقصد عمل نہیں، تب تک وہ گھر کی دہلیز سے باہر نہ نکلے. اور اگلی بات جو کہی، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہ جاہلیت کے کام جو جاہلیت کے زمانے میں عورتیں کرتی تھیں، اس کی آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ایسے تمام کاموں سے تمہیں قرآن منع کر رہا ہے، میں اللہ تمہیں منع کر رہا ہوں، تم نے ایسے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا. لیکن آج سبحان اللہ قرآن کی اس حقانیت کو اہل یورپ اور اہل امریکہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری ماں بہن اور بیٹی کیا چاہتی ہے کہ نہیں معاذ اللہ مجھے عبائے اور برقعے اور حجاب کے قید خانے میں مجھے قید کر دیا گیا ہے، جب تک میں اس قید خانے سے باہر نہیں نکلوں گی معاذ اللہ میری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی. یہ تیری حفاظت ہے جو تیرے رب نے تجھے عطا کی ہے، اور جان لے جب تو اپنے رب کی دی ہوئی حفاظت کو تسلیم نہیں کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہ ہمیں ہمارے معاملے اپنے سپرداری میں لے لے، ہم تیری سپرد اپنے معاملوں کو کرتے ہیں، کیونکہ اللہ اگر تو نے ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے سپرد کر دیا، ہم ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے، تباہ اور برباد ہو جائیں گے. اور یہ تباہی اور بربادی چاہتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ میں وہ طریقہ اختیار کروں جو جاہلیت کا طریقہ ہے. جب یہ جاہلیت کے طریقوں کو اپنانا چاہتی ہے، مطلب یہ کہ اس کو اللہ کا طریقہ پسند نہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کو اس کی سپرداری میں دے دے گا اور پھر یہ ذلیل ہوگی اور رسوا ہوگی اور برسر بازار اس کا مذاق اڑایا جائے گا. اور آج ایسا ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کی زیب و زینت وہ کسی کے لیے ظاہر نہ کرے سوائے اس کے کہ جو طبعی طور پہ ظاہر ہے. کس کے لیے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہ حکم عام ہے. ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ گھروں میں گئیں اور یہ سمجھا جاتا ہے، یہ غلط فہمی میں آج کلیئر کر دوں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب وہ گھر میں گئیں بھائی سے کوئی پردہ نہیں، باپ سے کوئی پردہ نہیں، بہن سے کوئی پردہ نہیں، نتیجہ اپنے پورے جسم کو اپنے عام لباس میں وہ آ جاتی ہے، اس کا سر بھی ننگا، اس کا سینہ بھی ننگا، ہر چیز ننگی. قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ لے کے رکھو. باپ سے پردہ صرف چہرے کا نہیں ہے، بھائی سے پردہ صرف چہرے کا نہیں ہے، باقی جسم کے وہ تمام کے تمام اعضاء جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے اور اس کے خاوند کے لیے خاص کر دیے ہیں کہ وہ اپنے صدر کو اور اپنے ان تمام اعضاء کو جو اس کی خوبصورتی یا کسی مرد کی توجہ کا سبب بن سکتے ہیں، وہ صرف اللہ نے اس کے خاوند کے لیے حلال کیے ہیں. اس کے علاوہ قطعاً کسی کو اجازت نہیں کہ وہ انہیں ظاہر کرے یا ان کی طرف کوئی دیکھے. لازم کر دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اپنے گریبانوں کے اوپر اوڑھنیوں کو لے کے رکھے تاکہ ان کے سینے کو ظاہریت نہ ملے. آج کی عورت گھر تو بڑی دور کی بات ہے، جب بازار نکلتی ہے، فنکشنوں میں جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی ہے، نکلتی تو با پردہ ہو کے ہے. لیکن آج کے دور کے جو یہ عبائے اور برقعے ہیں، استغفر اللہ، یہ پردے کے نام پہ بھی ایک مذاق بن چکے ہیں. وہ عبایا تو پہنا ہے لیکن اس عبائے سے جسم کے تمام خطوط واضح ہیں. سبحان اللہ، یہ تو نے پردہ نہیں کیا بلکہ پردے کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور یہ وہ مذاق ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاصیات عاریات، کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو ظاہراً لباس تو پہننے والی ہوں گی، حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی. مائلات، ان کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہوں گی. ممیلات، لوگ ان کی طرف مائل ہونے والے ہوں گے. اور یہ فطرت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مرد اور عورت کے درمیان واقع کر دی، بنا دی، قائم کر دی. کیا فطرت ہے؟
کہ جب عورت برہنہ ہو کے یا ایسا لباس پہن کر نکلتی ہے جس سے اس کے جسم کے خطوط نمایاں اور واضح ہوتے ہیں، مرد کے لیے اس کے اندر ایک بے حیائی کا سامان ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے نظریں میری طرف آئیں اور نظریں اس کی طرف اٹھتی ہے اور وہ نظروں سے مزہ لیتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ کون عورت ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو زیب و زینت اختیار کر کے نکلے، مردوں کے قریب سے گزرنا پسند کرے، فرمایا وہ زانیہ ہے۔ اور اگلی روایت میں کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت خوشبو استعمال کر کے نکلے، بازار میں نکلے، بازار میں جائے اور مردوں کی مجلسوں یا مردوں کی گزرگاہوں کے قریب سے گزرے، ہی کذا و کذا، وہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ آج یہ چیز عام ہو چکی ہے، اور اللہ کے رسول نے عورت کی خوشبو کیا بیان کی کہ عورت کی خوشبو وہ ہے ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، جس کے اندر خوشبو واضح ہو اور اس کے اندر دے دیں ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، جس کا رنگ واضح ہو اور خوشبو برائے نام ہو۔ آج عورت نے مردوں والا کام لے لیا، کیا؟ ما ظہر لونہ ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، یہ مرد کی خوشبو تھی جس کی خوشبو واضح ہو اور رنگ نہ ہو یا کم ہو۔ آج عورت نے بھی اپنے لیے وہی خوشبو منتخب کی جو مرد کی خوشبو تھی، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو عورت جس قوم کی متشابہت کرتی ہے اور وہ انہی کی طرح ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے واضح کر دیا، لعنت فرمائی ایسی عورت پہ، فرمایا لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو مردوں کی متشابہت اختیار کرتی ہے، اور لعنت ہے اس مرد پہ جو عورتوں کی متشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور آج جو ہم حدیث بیان کر رہے تھے، عورت جب عبایا پہن کے نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پردے کا جنازہ نکلتا ہے۔ کیسے؟ لباس پہنا ہے، عبایا پہنا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی کہی بات سچ ہے، رب قاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، مائلات ممیلات، اس کا مقصد ہے مرد میری طرف دیکھے اور مرد اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ رؤوسہن کاسمنۃ ابل البخت، اپنے سروں پہ جوڑے بنانے والی، سر کے بالوں کے مختلف ڈیزائن بنانے والی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، یہ عورت جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ اور جنت کی خوشبو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، وفي روایت اخرى 100 امیال، 100 میل کی دوری سے جنت کی خوشبو سونگھنے کو ملے گی، جنت کی خوشبو میسر آ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت کی خوشبو سے بھی دور کر دے گا۔ اے میری بہن، اے میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو خواہشات کے گھیرے میں گھیر دیا ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہیں وہ اعمال کرنے پڑیں گے جو تمہاری طبیعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تمہیں وہ کام کرنے پڑیں گے جسے کام کرنے کے لیے تمہارا من بڑا بوجھل ہوگا، جو کام کرنا تمہیں مصیبت نظر آئے گا، لیکن جان لو جنت میں جانے کے لیے یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، مشکلات سے گزرنا پڑے گا اور ایسی چیزوں کو کرنا پڑے گا، انسان کی طبیعت مانے یا نہ پانے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ چیز ضروری ہے۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جب جنت کو بنایا تو جبریل کو دیکھا، جبریل جاؤ ذرا جنت تو دیکھ کے آؤ۔ جبریل گئے اور آئے تو کیا کہا؟ فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم، یہ اتنی خوبصورت اور بہترین ہے، جو اس کے بارے میں سنے گا وہ تو اس کے اندر آ کے ہی رہے گا۔ میرے رب نے جب جنت کو خواہشات سے گھیرا، جنت کو مصیبتوں اور مشقتوں سے گھیرا، کہا جبریل اب جا کے دیکھ۔ جبریل واپس آیا تو کیا کہا؟ فبعزتک وجلالک، اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، جتنی مشکلات اور مصائب اور مشقتیں تو نے جنت کے لیے کھڑی کر دی ہیں، اب تو نظر آتا ہے شاید کو جنت میں جا ہی نہ سکے۔ جہنم بنائی، کہا جہنم ذرا دیکھ کے آؤ۔ گئے اور آئے، پوچھا فبعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم،
یہ اتنی خطرناک ہے کہ جو اس کے بارے میں سنے گا وہ اس سے بچ جائے گا. لیکن جب میرے رب نے جنت کو جہنم کو انسان کی خواہشات کے گھیرے میں دے دیا کہ انسان ہر وہ عمل کرنا چاہتا ہے جو اس کی خواہش ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں، اچھے برے کی تمیز نہیں، ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو وہ دنیا کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو کفار کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ہر وہ طریقہ اپنانا چاہتا ہے جو اس کے سامنے جہالا اور جاہلیت کے بارے کرتے ہیں. کیوں؟ اس کی طبیعت میں وہ آسان ہے، اس کے لیے مشکل نہیں، اس کو وہ اچھا لگتا ہے، اس کے من کو پسند ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم کو اس چیز کے گھیرے میں دے دیا. جبریل کو کہا جا اب دیکھ کیا. جبریل آیا تو کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اللہ تیری عزت اور جلال کی قسم، جس طرح تو نے جہنم کو مزین کر دیا ہے مجھے لگتا ہے شاید ہی کوئی اب اس سے بچ پائے، شاید ہی کوئی اب اس سے بچ پائے. آؤ اگر جنت کا داخلہ چاہتے ہو تو وہ عورت صحیح البخاری کی روایت کے مطابق جو اللہ کے رسول کے پاس آئی اور آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے. کہا میں تیرے لیے دعا کروں یا تو صبر کر لے؟ میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس صبر کے بدلے جنت دے گا. سبحان اللہ. وہ عورت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول جنت منظور ہے، میں صبر کر لوں گی، لیکن ایک دعا کر دیجئے. یہ جنت کا سودا، یہ جنت کا سودا کرنے والی کون ہے؟ ایک باحیا، باغیرت، بے غیرت نہیں، باغیرت عورت ہے جس کے اندر یہ ڈر اور حیا ہے. اس نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر دیجئے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں اس بے ہوشی کے عالم میں اپنے سطر کو کھول پاتی ہوں. مرگی کے مریض کو ہوش نہیں رہتا، کہتی اللہ کے رسول میرا سطر کھل جاتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میرا سطر رب العالمین کے سامنے کھلتا ہے، مجھے شرم آتی ہے. اللہ کے رسول اب دعا کر دیجئے میرا سطر محفوظ ہو جائے. کیوں یہ دعا کروا رہی ہے؟ یہ جنت میں جانا چاہتی ہے، وہ مجبور ہے. رب العالمین نے کسی مجبوری کا کوئی مواخذہ نہیں رکھا. وہ نہ بھی دعا کرواتی تو انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں صابر اور جنت والی تھی. لیکن دعا کیوں کروائی؟ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوں اور میرے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا ہو کہ مرگی کے عالم میں اس کا سطر کھل جاتا تھا. اسے اتنی بات بھی پسند نہیں اور رب العالمین کے سامنے کھڑی ہونا چاہتی ہے تو اس طرح کہ وہ پاک دام نہ ہو اور اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہ ہو. یہ ہے مومنات، یہ ہے طیبات، یہ ہے طاہرات جو اپنے دامن کو پاک کرنے والی ہیں، اللہ سے ڈرنے والی ہیں اور کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا حیا کرنے والی ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پہ اپنی اوڑھنیاں اوڑھ کے رکھو. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنے سینے کھول کے رکھو، صرف تمہارے شوہروں کے لیے یہ لائق ہے. اور اس کو اللہ کے رسول نے جاہلیت کے کام کہا. پچھلے درس میں نے روایت بیان کی، پھر روایت بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابیات مردوں کے درمیان میں چلنا پسند کرتی تھی، سینہ تان کے چلنا پسند کرتی تھی. اللہ کے رسول نے منع کر دیا، فرمایا نہ یہ جاہلیت کی چلن ہے، ہٹ جاؤ، رستے کے درمیان میں نہیں چلنا، سائڈوں پہ چلو. اور صحابیات اس کے بعد سائڈوں پہ اتنا لگ کے چلتی تھی کہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے ان کے کندھوں سے کپڑا تک گھسڑا ختم ہو جاتا تھا. ڈرنے والی ہیں اللہ سے. تو کیا کہا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پہ اوڑھ کے رکھو، گریبانوں پہ اوڑھ کے رکھو، تمہاری زیب و زینت ظاہر نہیں ہونی چاہیے. پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تمہاری زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو سوائے ان رشتوں کے جو ابھی ہم انشاءاللہ قرآن مجید سے تلاوت کریں گے. اور اس سے مراد، زینت سے مراد جیسے میں نے ابھی کہا، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، بس یہ لباس. اور یہاں پر خاص طور پہ تنبیہ ہے کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، خطرناک سسٹم ہے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، گھر میں مرد موجود ہیں، گھر میں مرد موجود ہیں، ایسی جگہ پہ تنگ لباس بھی نہ پہنے، نہ اپنے باپ کے سامنے نہ بھائی کے سامنے. یہ پھر وہ چیزیں ہیں جو شوہر کے لیے خاص ہیں. اگر وہ اکیلی شوہر کے گھر میں رہتی ہے تو وہ یہ کام کرے گی. آگے میں روایت
ایک مسئلے کے ضمن میں انشاءاللہ روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا. تو قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سب سے پہلے اپنے شوہر کے لیے. شوہر کا مقام سب سے خاص ہے اور وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. او آبائہم، اپنے باپوں سے، اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے. لیکن پھر دوہرا دوں، گریبان، سر کے بال یہ ڈھپے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر جلباب. خمر کا لفظ قرآن نے جو بولا ہے، خمر اوڑھنے کو کہتے ہیں. جس طرح آج بعض عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا عمرے پہ جاتی ہیں، یہ مسئلہ بھی ضمن مجھے یاد آ گیا، یہ ابھی بات کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. جو ایک اسکارف سے سر پہ اوڑھ لیتی ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اوڑھنی ہے. یہاں پر ایک ضروری مسئلہ، عورتیں عمرے پہ جاتی ہیں، حج پہ جاتی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو بنیاد بنا کے بعض جاہل لوگ، مجھے لفظ بولتے ہوئے بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن حقیقت ہے کہ بعض جاہل لوگ ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ معاذ اللہ حج اور عمرے میں پردہ نہیں ہے. بالاولا پردہ ہے. وہ استدلال کس بات سے کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب ہم حجۃ الوداع کے موقع پر تھیں تو ہم بالکل سائڈ پہ رہ کے چلتی تھی، آخر پہ. اگر اچانک کوئی مرد ہمارے پاس سے گزرتا فارخن الحجاب، ہم اپنے حجاب کو اپنے چہروں پہ فوراً گرا لیا کرتی تھی. اس سے کچھ لوگوں نے استدلال لے لیا، عقل ماری گئی کہ دیکھیں جی وہ نارملی تو پردہ نہیں کر رہی تھی، جب اچانک مردوں کو دیکھا تو پردہ کر لیا. ایک لمحے کے لیے ان کے اس جاہلانہ استدلال کو ہی مان لیا جائے. اس وقت جب مرد گزرتے تھے وہ پردہ کر لیتی تھی فوراً. اب تو ماشاءاللہ رش ہی اتنا ہے کہ مردوں کے ساتھ کندھا بکندھا شانہ بشانہ ہو کے چلنا پڑتا ہے. پردہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طبیعی بات ہے. لیکن اس سے ہٹ کے دوسری طرف چلیں، جیسے پچھلے درس میں نے بیان کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لونڈی پہ لعنت کی. کیوں؟ کہا تم مردوں کے اندر غلط ملت ہو گئے اور مردوں کے اندر سے گزر کے جا کے حجر اسود کا بوسہ لے رہی تھی، اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو. تیرے لیے بہتر تھا کہ تو دور سے رہ کے حجر اسود کا استلام کرتی اور اپنے آپ کو، اپنے دامن کو مردوں کے ساتھ اختلاط سے، مردوں کے ساتھ میل جول سے بچا کے رکھتی. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ حج اور عمرے کا جب عورت احرام باندھے گی پردہ ضروری ہے، چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ جی چہرے کا کوئی پردہ نہیں. یہاں تک کہ شیخ ابن الباز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایسے ناک کے ساتھ اچھی طرح کپڑا لگ بھی جائے، اچھی طرح مس بھی ہو جائے تو بھی اس کے احرام کے اوپر کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. پردہ ضروری ہے، قطعاً کوئی مت سمجھے کہ وہاں پردہ نہیں ہے. تو قرآن نے رشتے بیان کیے، شوہر سے، اپنے باپ سے، او آبائی بعولتہم، اپنے سسر سے بھی پردہ نہیں. او ابنائہن، اپنے بیٹوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. آج معاذ اللہ کچھ مائیں اپنے بچوں کے سامنے زیادہ بچپن ان کا سمجھ کے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، بعض مائیں اپنے بچوں کے سامنے برہنہ ہونے کی کوشش بھی کرتی ہیں. بالکل غلط بات ہے، قطعاً یہ جائز نہیں. قرآن نے حکم دے کے منع کر دیا. اپنے بچوں سے پردہ نہیں، لیکن جو مخصوص جگہ قرآن نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے وہ ڈھانپ کے رکھنی پڑیں گی ہر حال کے اندر. پھر فرمایا او اخوانہن، اپنے بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن، بھائی کے بیٹوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن، بہن کے بیٹوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. یہاں پر قرآن نے ضمناً نام تو نہیں لیا چچا اور ماموں کا، چچا اور ماموں کا نام نہیں لیا، لیکن ان سے بھی پردہ نہیں ہے. کیوں؟ بھتیجے اور بھتیجی کا ذکر آ گیا تو اسی ضمن میں چچا اور ماموں بھی اس کے اندر داخل ہیں. لیکن پھوپھا سے پردہ ہوگا، پھوپھا سے پردہ ہوگا. اس کے بعد جو خالہ کا شوہر ہے خالو، اس سے پردہ ہوگا. کیوں؟ یہ رشتے قریبی نہیں ہیں جن کو محرم مانا جائے، اس لیے ان سے پردہ ہوگا. اس کے بعد او نسائہن، عورتوں سے عورتوں کا کوئی پردہ نہیں ہے. اس چیز کو لے کے بڑی غلط فہمی پھیلی اور آج کی عورتیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عورتوں کے سامنے جا کے قطعاً شرم اور حیا محسوس نہیں کرتی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ بستر میں نہ لیٹے، کوئی عورت کسی عورت کے سامنے برہنہ نہ ہو، کوئی عورت کسی عورت کو قریب سے یعنی اس کو بے لباس ہوتے ہوئے یا مختصر لباس میں بھی مت دیکھے. کیوں؟ یہ فطرت ہے، جب وہ دیکھے گی تو اپنے شوہر کو جا کے بیان کرے گی. فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سامنے اس طرح کی حالت میں مت آئے. جو آئے گی اور ایسا کرے گی اللہ کی اس پہ لعنت ہے. اور آج یہ کام عام ہو چکا ہے. عورتیں سمجھتی ہیں عورتوں کے سامنے جا کے جو مرضی کر لیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی حدود اور قیود ہیں کہ عورت کے سامنے جا کے بھی اپنے گریبان کو ڈھانپ کے رکھے گی، اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھے گی، قطعاً اس کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی. اور ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس، جو حیا کی بات میں نے کہا آگے چل کے کرتا ہوں. اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں شوہر کے گھر میں ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا جو تیرا شوہر چاہے اس طرح زیب و زینت اختیار کر. ماں باپ کے گھر میں ہوں تو کیا کروں؟ فرمایا ماں باپ کے گھر میں جو پردے کی حدود اور قیود ہے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، دیکھ سکتے ہیں. ماں باپ کے گھر میں جو حدود اور قیود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی ہے ان کو فالو کرو. اور فرمایا اگر میں گھر میں اکیلی ہوں تو پھر کیا کروں؟ فرمایا تمہارے رب کا سب سے زیادہ حق ہے کہ تم اپنے رب کی شرم اور حیا کرو. اس لیے یہ مت سمجھو کہ تم گھر میں اکیلی ہو، جس طرح چاہو تم چلتی پھرو. سب سے زیادہ اللہ کی حیا ہے، اللہ سے حیا کرو اور اپنے آپ کو چھپا کے اور پردے کے حالت میں رکھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عورت کی بہترین نماز اس کی مسجد کی نماز کی نسبت گھر میں بہترین ہے. اور فرمایا وہ عورت جو گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اس عورت سے اس عورت کی نماز اچھی ہے جو کمرے کے اندر چھپ کے نماز پڑھتی ہے. کیوں؟ فرمایا عورت جتنا پردے میں چھپ کے اللہ کی عبادت کرے گی وہ اتنی اللہ کے لیے پسندیدہ ہے. پھر فرمایا او ما ملکت ایمانہن، لونڈیوں سے پردہ نہیں ہے، یا جو غلام ہیں جو گھروں میں بار بار آنے جانے والے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. لیکن شرط وہی ہے، سطر نہیں کھولے گا، گریبان ننگا نہیں ہوگا، سر کے بال ننگے نہیں ہوں گے، لباس تنگ نہیں ہوگا. اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، وہ مرد جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ جن کے اندر عورت کی کوئی حاجت اور خواہش باقی نہیں رہی، وہ اگر گھروں میں چلے جائیں اور ان کے سامنے عورتیں ایسے ہی آ جائیں بغیر خاص پردہ کیے تو ان کے لیے بھی جائز ہے کہ ان کے سامنے ایسے آیا جا سکتا ہے، بہت بوڑھے یا بہت بچے. اور اگلی بات یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کتنی عمر کے بچے سے پردہ شروع کرے گی؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، عورت کا ان بچوں سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے جو ابھی عورت کے معاملات سے واقف نہیں ہوئے، عورت کے پردے کے معاملات سے واقف نہیں ہوئے. عبداللہ ابن مبارک سے اس کی تفسیر پوچھی گئی کہ آپ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے جو بات کہی وہ اکثر محدثین اسے بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ یہ پہچان کرنے کے قابل ہو جائے کہ یہ اس کی نسبت زیادہ خوبصورت ہے اور وہ اس کی نسبت زیادہ خوبصورت ہے، یعنی بچہ جب خوبصورتی کی بنیاد پہ اچھے اور برے کا فیصلہ کرنا شروع کر دے اس دن سے عورت بچے سے پردہ کرنا شروع کر دے گی. اس دن عورت بچے سے پردہ کرنا شروع کر دے گی. کیوں؟ اس بچے کو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ اس بچے میں داخل ہے جس کو قرآن نے کہا لم یظہروا علی عورات النساء. یہ وہ بچہ اب نہیں رہا جس کو اتنا پتا نہیں ہے کہ عورت اچھی ہے یا نہیں اچھی، خوبصورت ہے یا نہیں خوبصورت، عورت کے جو خاص معاملات ہیں ان سے ابھی واقفیت نہیں رکھتا، تب تک وہ پردہ نہیں کرے گی. لیکن خوبصورتی پہلا درجہ ہے، جب اس درجے پہ معاملہ آ گیا اب عورت اس سے پردہ کرے گی. اور یہ سب سے بہترین موقف ہے جو اکثر علماء اور محدثین اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کب سے عورت بچوں سے پردہ کرنا شروع کر دے گی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ وہ زمین پہ اپنے پیر مار کے نہ چلیں. کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کیوں؟ یہ کام کر کے عورت یہ چاہتی ہے
کہ تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. اور ابو داؤد میں روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو اس نے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے کیا کیا، اپنی جوتی کے نیچے ایڑی لگوا لی، جو آج کل عام ملتی ہے. اور آج کل تو یہ سوال ہوتا ہے کہ بی بی آپ کو جوتا لیتے ہوئے ہیل چھوٹی چاہیے یا لمبی چاہیے؟ تو کیا بیان کیا اللہ کے رسول نے کہ جب وہ عورت بازار میں چلتی تھی یا لوگوں کے درمیان سے گزرتی تھی تو ٹک ٹک کی آواز آتی تھی اور لوگ اسے فتنہ کہا کرتے تھے. یہ فتنہ ہے. عورت اپنے پیر مار کے چلے یا عورت کی چال کی آواز ٹک ٹک کی شکل میں سنائی دے، یہ فتنہ ہے، یہ پردے کے آداب کے خلاف ہے. اسے اجازت نہیں کہ وہ ایڑی والی جوتی پہن کے لوگوں کے اوپر نکلے اور لوگ محسوس کرے کہ کوئی عورت گزر رہی ہے اور نگاہیں اس کی طرف متوجہ. قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اپنے پیروں کو نہ مارے تاکہ لوگ اس کی چھپی زینت کی طرف دیکھیں، اس کی چھپی زینت سے واقف ہوں. جب ٹک ٹک کی آواز آئے گی فطرتی طور پہ نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی اور لوگ اس کے جمال کو یا وقار کو یا جو بھی اس کے اندر ہوگا وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ فتنے کا دروازہ ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے. عورت کوئی ایسا کام مت کرے جو مردوں کی اس کی طرف توجہ کا سبب بنے، باعث بنے. اسلام ایسے تمام رستوں کو بند کرتا ہے. اور آخر میں قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے مومنوں اور مومنات. پہلے مومنوں کو کہا، پھر مومنات کو کہا اور سب کو حکم دیا توبوا الی اللہ جمیعا، سب کے سب مل کے اللہ سے توبہ کرو، سب کے سب مل کے اللہ سے توبہ کرو، سب کے سب مل کے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو جاہلیت کی زندگی پہلے گزار چکے ہیں اللہ ہمیں اس کو معاف فرما دے. اللہ ہمیں جاہلیت کے اندر رہتے تھے، ہمیں پتہ ہونے کے باوجود ہم ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اللہ ہم نے کوتاہی کی، غلطی کی، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور اس نیت کے ساتھ کہ جو قرآن نے کہا ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو. اللہ ہم خود بھی اپنے آپ پہ شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما اس وعدے کے ساتھ کہ ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے وہ پردہ کروائیں گے جو تو نے حکم دیا ہے. اللہ ہم وہ پردہ کرنے کے لیے انہیں مجبور کریں گے جو تو نے حکم دیا ہے. کیوں کہ اللہ نہ میں اپنے لیے چاہتا ہوں میں جہنم میں جاؤں، اور نہ میں اپنے نہ اپنی بہن کے لیے چاہتا ہوں، نہ بیوی کے لیے چاہتا ہوں، نہ ماں کے لیے چاہتا ہوں، نہ بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں جائے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح تیرا قرآن کہتا ہے، جس طرح تیرے رسول کی سنت نے ہمیں بتایا، جس طرح ازواج مطہرات مومنات طیبات نے ہمیں اپنی سیرت سے پردہ کر کے دکھایا، اللہ ہمیں ایسا پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. تو قرآن کہتا ہے اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب کے سب مل کے اللہ سے توبہ کرو. سب کے سب مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمیں حیا عطا فرما. اللہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماں کو شرم اور حیا عطا فرما، انہیں اخلاق اور حیا کے اس مقام پہ فائز فرما جو تو چاہتا ہے، جو تو نے عورت کا وقار بنایا ہے، جو تو نے عورت کو ایک فطرتی حیا عطا فرمائی ہے. اللہ ان سب کو اس اخلاق پہ فائز فرما. اور آخر میں ایک چیز جو میں بھول گیا، جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان گھروں میں خاص طور پہ جو دیور ہے، دیور یعنی شوہر کا چھوٹا بھائی جسے ہم دیور کہتے ہیں، اور جیٹھ جو بڑا بھائی ہو، عورت ان سب سے بھی پردہ کرے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ارائیت الحم، دیور سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا حم الموت، یہ موت ہے. کیوں؟ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والا ہے جسے گھر کے اندر آنے جانے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اجازت کی ضرورت نہیں، سب سے خطرناک رشتہ ہے. تو فرمایا عورت اس سے پردہ کرے گی، عورت اس کے سامنے آنے سے بچے گی، اور اگر سامنے آئے گی تو اپنے آپ کو اس طرح محفوظ کر کے جس طرح وہ غیر محرم سے پردہ کرتی ہے، جس طرح وہ غیر مرد سے پردہ کرتی ہے، وہ بھی اس کے لیے غیر ہے، اس سے بھی اسی طرح پردہ کرے گی اور اس کے سامنے آنے سے بچے گی، اور اگر آنا پڑے تو اس سے اسی طرح پردہ کر کے اس کے سامنے آئے گی. جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نہیں جی یہ تو میری بہن ہے، میں نے اس کو بہن بنا رکھا ہے. میرے بھائی
میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا وہ کائنات کی بہترین ہستیاں تھیں، کائنات کی اعلیٰ ترین ہستیاں تھیں، اور وہ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے خود چنا تھا۔ اور وہ لوگوں کی زندگیاں، قرآن سب سے پہلے ان کی زندگیوں میں آیا، سب کی نظروں میں حیا تھا، سب کی نظروں میں شرم تھی، لیکن قرآن نے پھر بھی کیا کہا؟ وہ مومنات جو تمہاری مائیں ہیں، جو رسول کی زندگی میں تمہاری مائیں ہیں، اور رسول کی زندگی کے بعد تم کبھی بھی ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تم ان سے بھی پردہ کرو گے، اور کس طرح کرو گے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے ان سے سوال کرو گے، اور وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے تمہیں جواب دیں گے۔ تمہارے اپنی زبان سے کہہ کے رشتہ داریاں قائم کرو، وہ قرآن نے رشتہ داری قائم کی ہے، اور اس کے بعد بھی قرآن نے کہا ہے وہ ماؤں جیسی ہیں لیکن پردہ کرنا پڑے گا، وہ بہنوں جیسی ہے لیکن پردہ کرنا پڑے گا، تجھے اس سے پردہ کرنا پڑے گا، اسے تجھ سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ تمام حیلے اور بہانے یہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کچھ درس تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ موضوع مکمل کرنا چاہتا تھا اس لیے الحمدللہ آج یہ پردے کا موضوع مکمل ہو گیا۔ آئندہ درس میں نکاح، اس کی فضیلت، اس کے معاملات، مسائل، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور اب انشاءاللہ جوید بھائی زیادہ ہو گیا، 5 منٹ میں کریں، ایک سوال لے لینے آپ سے، ایک سوال جوید بھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اسی موضوع سے ہے جی، کہ آج معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ عورت اور آدمی ہاتھ ملاتے ہیں، مسلمانوں کے چچا جات بھائی اور ماموں جات بھائی ایک دوسرے سے لڑکیاں اور آدمی ہاتھ ملا رہے ہیں، شاید میں اس طرح کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ بات دیکھی جا رہی ہے اس ٹائم۔ دیکھیں، اس کی مبارکباد دینا اس کے جی بالکل، دیکھیں ہاتھ ملانا بہت دور کی بات ہے، جو ہم نے ابھی آیت پوری تلاوت کی ہے اس کے اندر کیا ہے؟ دیکھنے سے بھی منع کر دیا ہے، دیکھنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ عورت اپنی زیب و زینت کسی غیر کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی، ہاتھ کیسے ملائے گی؟ کیونکہ یہ ابتدا ہے، احساس کو محسوس کرنے کی یہ ابتدا ہے، شر کا دروازہ کھولنے کی ابتدا ہے، کیسے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اور وہ ذات جن کا نام نامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں پوری کائنات میں کوئی ان کے ذات، کردار، اخلاق، عظمت کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، عورت نے ہاتھ آگے بڑھایا، امتیہ تھی، ملا سکتے تھے ہاتھ، جیسے ہم اپنے آپ کو تعویلیں دیتے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ ملا سکتے تھے، آپ کی عظمت میں، آپ کے کردار میں، آپ کے وقار میں، آپ کے اخلاق میں کسی کو شک نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اس ہاتھ کو پیچھے لے جاؤ، انی لافح النساء، میں محمد عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا، رسول اللہ کی سنت قائم ہو گئی، یہ زنا ہے، کسی غیر عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ زنا ہے، یہ شک کے دروازے کو کھولنے والی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے میں ہمیں کس حد تک احتیاط کا پہلو سکھا کے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی آپ کو اعتکاف کی حالت میں کسی کام سے ملنے مسجد میں آئی، اندھیرا تھا، اللہ کے رسول نے مناسب نہ سمجھا کہ اکیلی گھر جائیں، آپ نکلے، تھوڑا آگے گئے کہ تاکہ ان کو گھر کے قریب کرائیں، رستے سے گزرتے گزرتے 2 صحابی کھڑے تھے، بشر بن مفضل اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما، یہ قریب کھڑے تھے۔ اللہ کے رسول جب تھوڑا سا آگے گئے تو پیچھے مڑ کے ان صحابہ کو مخاطب کر کے پتہ کیا کہا؟ یہ بھائی یہ میری بیوی ہے۔ وہ تڑپ اٹھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، ہم آپ کی ذات کے بارے میں غلط تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا تم غلط تصور نہیں کر سکتے، لیکن شیطان تمہارے نفس میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ تمہارے دماغ اور دل میں کوئی غلط سوچ پیدا کر سکتا ہے۔ میں محمد اتنا بھی نہیں چاہتا کہ تم میرے بارے میں اور اسی طرح مومنات کے بارے میں ایک لحظہ بھی غلط سوچو۔ دروازہ ہی بند کر دیا۔ اب جب ہاتھ ملائیں گے کسی غیر عورت سے تو کیا آئے گا دماغ میں؟ کوئی اچھا خیال آئے گا؟ شیطانیت کا پورا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حرام ہے،
یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، زنا کا ایک درجہ ہے، اور ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سگے بھائی بہن بھائی بہن آپس میں، جیسے بہن نے بات کی ابھی، بھائی بہن کے سامنے سطر نہیں کھلے گا، لیکن بھائی بہن آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔